السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایت یافتہ دل کی 6 روشن نشانیاں۔ ہدایت کوئی منزل نہیں بلکہ ایک مسلسل سفر کا نام ہے۔ یہ وہ نور ہے جو جب دل میں اترتا ہے تو انسان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور کیا آپ صراط مستقیم پر ہے تو اپنے اندر ان 6 نشانیوں کو تلاش کریں۔ نمبر 1، ہدایت کی مسلسل طلب۔ ہدایت یافتہ انسان کی پہلی اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی نیکی پر مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں جاتا بلکہ ہر وقت اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔ اسے ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ نور چھین نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے آغاز میں ہی سب سے اہم دعا سکھائی ہے۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیں۔ سوچئے ایک نمازی جو پہلے ہی نماز پڑھ رہا ہے، وضو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور پھر بھی ہدایت مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کا مل جانا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر قائم رہنا اصل کمال ہے۔ اصل بات ہدایت پر قائم رہنا ہے۔ انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ معصوم اور سید المرسلین ہیں، وہ بھی کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دلوں کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں یہ ڈر ہے کہ کہیں میں بھٹک نہ جاؤں اور آپ اللہ سے رو رو کر ہدایت مانگتے ہیں تو یہ ڈر ہی دراصل ہدایت کی موجودگی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نمبر 2 ہے گناہ کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، مطلب توبہ و استغفار کثرت سے کرنا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ایسے شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتر ہے، تو اس گناہ پر جمتا نہیں ہے، اسے چین نہیں آتا، اسے بے چینی محسوس ہوتی ہے، اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، مچھلی کے پیٹ میں جب گھپ اندھیرا تھا، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اللہ کو پکارا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب کیا ہوگا بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ترجمہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ رجوع ہے۔ ہدایت یافتہ دل گناہ کے بوجھ کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، مطلب ہر انسان خطا کا پتلا ہے، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرے اور توبہ استغفار کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو دل دھو دیا جاتا ہے اور چمکا دیا جاتا ہے، اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو وہی سیاہی پورے دل کو گھیر لیتی ہے اور اسے کالا کر دیتی ہے۔ لہٰذا اگر گناہ کے بعد آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور مصلح کی طرف دوڑتے ہیں تو مبارک ہو، آپ کا ضمیر زندہ ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ نمبر 3 ہے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، یعنی عاجزی کرنا۔ تیسری اور نہایت اہم نشانی یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرے، نہ کہ اس کی تعویل نے جسٹیفیکیشن پیش کرے۔ گناہ کرنا کمزوری ہے لیکن گناہ کا دفاع کرنا تکبر ہے۔ آدم اور ابلیس کا فرق بھی یہی ہے کہ یہاں ہمیں ہدایت اور گمراہی کا بنیادی فرق سمجھنا ہوگا۔ شیطان سے غلطی نافرمانی ہوئی تو اس نے دلیل دی، بحث کی اور کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ اس نے کہا، اس نے اپنی غلطی ماننے کے بجائے تکبر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے کوئی عذر نہیں پیش کیا بلکہ فوراً سر جھکا دیا اور کہا اپنے رب کو، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہدایت یافتہ شخص آدم علیہ السلام کے راستے پر ہوتا ہے، وہ بہانے نہیں بناتا، ماحول خراب تھا یا فلاں مجبوری تھی، وہ کہتا ہے یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو منافقین نے جھوٹے بہانے بنا کر جان چھڑائی، لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، یہ میری غفلت تھی۔ اس سچائی اور اعتراف جرم کی وجہ سے انہیں کچھ عرصہ مشقت تو اٹھانی پڑی لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، قرآن میں نازل فرمایا، انہیں ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا۔ غلطی مان لینا ہدایت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ نمبر 4 ہے کہ نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت، ٹیسٹ بدل جاتا ہے، آپ کی نیکی میں لذت اور برائی میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا معیار بتاتے ہوئے فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے، تمہاری برائی تمہیں غمگین کر دے تو تم مومن ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور برائی سے نفرت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، عزیز مصر کی بیوی نے انہیں گناہ کی دعوت دی، دروازے بند تھے، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، جوانی کا عالم تھا، لیکن جس دل میں ہدایت ہو اسے گناہ کی دعوت زہر لگتی ہے۔ انہوں نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ،
انہوں نے گناہ کی لذت پر اللہ کی ناراضگی کے خوف کو ترجیح دی، اور اگر آپ کے دل گانے گی پر یا بے حیائی کی محفلوں سے اچاٹ ہو جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت، نماز یا اللہ کے ذکر میں سکون پاتا ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو ایمان کی زینت سے سجا دیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر و گناہ و نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ نمبر 5 ہے کہ نیکی کے مواقع تلاش کرنا۔ 5ویں نشانی یہ ہے کہ ہدایت والا شخص نیکی کے مواقع ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کوئی بھی اسے نیکی کا موقع ملتا ہے تو وہ نیکی ضرور کرتا ہے۔ جیسے ایک دنیا دار شخص پیسہ کمانے کا موقع نہیں چھوڑتا، ویسے ہدایت یافتہ شخص نیکیاں کمانے والا لالچی بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا شوق، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ نیکیوں میں سے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں آگے نکل جاؤں گے۔ وہ اپنا آدھا مال لے کر آئے، لیکن دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے ہیں۔ یہ جذبہ ہے کہ کوئی خیر مجھ سے چھوٹ نہ جائے، ہدایت کی علامت ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ کہیں دینی محفل ہے، کوئی عالم دین آئے ہیں یا کوئی قرآن کا درس دے رہا ہے اور آپ کا دل وہاں جانے کے لیے چلنے لگے، تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے علم سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا طویل سفر طے کیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو خود نبی ہوں، بلکہ علم و خیر کے طلب انہیں سفر پر مجبور کیا۔ نمبر 6 ہے کہ اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ چھٹی اور سب سے مضبوط نشانی یہ ہے کہ آپ کسی ایسی عادت، ایسی شے، یہ رشتے یا فائدے کو صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ وہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اللہ کے لیے جو چیز بھی چھوڑو گے، اللہ تمہیں اس کا نعم البدل اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی۔ حضرت مصعب بن عمیر مکہ کے سب سے امیر اور خوش لباس نوجوان تھے، بہترین ریشم پہنتے اور خوشبو لگاتے ہیں، لیکن جب اسلام لائے اور ہدایت ملی تو ماں نے دولت روک لی، گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے اللہ کی خاطر وہ ساری عیش و عشرت ایک پل میں چھوڑ دیا۔ جب وہ شہید ہوتے ان کے پاس کفن کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے انہیں وہ مقام دیا کہ وہ سفیر اسلام کہلائے۔ جادوگران فرعون کا واقعہ ہے کہ فرعون کے جادوگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے تو فرعون نے انہیں قتل کی دھمکی دی۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، جو دلائل ہمارے پاس آ چکے ہیں ہم ان پر تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، تو صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایک لمحے میں ہدایت کی خاطر دنیا کی بادشاہت اور زندگی قربان کر دی۔ آج کے دور میں اگر آپ سود کی نوکری چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی بہن اللہ کے حکم کی خاطر پردہ پوشی کرتی ہے باوجود اس کے کہ لوگ باتیں بنائیں گے، اگر آپ کسی حرام رشتے ریلیشن شپ کو اللہ کے خوف سے ختم کرتی ہے، تو یقین مانیے آپ ہدایت کے اس مقام پر ہیں جہاں اللہ اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں۔ یہ 6 نشانیاں آپ کے اندر اگر موجود ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ہدایت کی دعا مانگنا، گناہ پر توبہ کرنا، غلطی کا اعتراف کرنا، نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت، نیکی کے مواقع تلاش کرنا اور اللہ کی خاطر اپنی پسند کو چھوڑ دینا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ انتخاب ہے۔ اللہ نے اربوں انسانوں میں سے آپ کو چنا ہے، آپ اس کے راستے پر چلیں۔ شیطان کوشش کرے گا کہ آپ کو مایوس کریں، آپ کو آپ کی پرانی غلطیاں یاد دلائیں، لیکن آپ نے نشانی کو مضبوط سے تھامے رکھنا ہے۔ یاد رکھنا، گرنا کمال نہیں ہے،